ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی مشین کا نام کیا ہے؟ انسان۔ یعنی اللہ کی قدرت کا اگر کرشمہ ہے تو وہ انسان ہے کتنا چھوٹا، لیکن کتنے بڑے بڑے جہازوں کو ہواؤں میں اڑاتا ہے کتنا چھوٹا، ٹائٹینک سے بڑی کشتیوں کو سمندروں میں چلاتا ہے کتنا چھوٹا، لیکن ہاتھی کو کنٹرول کرتا ہے کتنا چھوٹا، لیکن شیر کو سرکس میں لا کے اپنا غلام بنا دیتا ہے کتنا چھوٹا، لیکن کتنی بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ یہ کائنات کی سب سے بڑی مشین جس کا نام انسان ہے۔ لیکن کبھی سوچا اتنی بڑی مشین جو اللہ نے کریٹ کی، جو اللہ نے بنائی، اس کی عمر اتنی کم، 60 سال 70 سال، اور ہاتھی جو کسی کام کا نہیں 200 سال، درخت ہزار سال۔ ہاں، یہ چھوٹے چھوٹے حیوانات آپ دیکھیں گے، مطلب اس کو 200 سال عمر ملے وہ فائدہ ہے، یا ہمیں 200 سال عمر ملتی، کہ جو مشین اتنی بڑی ہے اس کا یوز بھی اتنا زیادہ ہے۔ لیکن اللہ نے کم سے کم وقت دیا انسان کو، کم سے کم ٹائم دیا، کیونکہ یہ کم سے کم وقت میں صدیوں کا سفر طے کر سکتا ہے۔ اگر انسان چاہے تو 1 منٹ میں 100 سال کا سفر طے کر سکتا ہے، اور اگر انسان نہ چاہے تو 60 سال میں بھی 60 صدیاں پیچھے جا سکتا ہے۔ مثال دوں گا آپ کو، جناب حر، ایک رات میں حر نے 1000 سال کا سفر طے کر دیا، ایک رات تھی۔ دیکھیے لمحوں میں انسان بدلتا ہے، لمحوں میں انسان سفر طے کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جوان گناہ زنا کی طرف جا رہا ہے، کسی نامحرم خاتون نے اسے دعوت دی ہے، اب یہ قدم بڑھا رہا ہے جب گناہ کی طرف، یہ 1000 سال عالم برزخ میں خود کو پیچھے کر رہا ہے۔ لیکن وہیں پہ اگر خدا نے اسے ہدایت دی، خوف خدا اس کے دل میں آیا، امام زمانہ کا ادب اس کے دل میں آیا، اور وہیں سے یہ پلٹا، اس نے 100 سال کا سفر لمحوں میں طے کر دیا۔ یہ آپ کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے، ود ان دی سیکنڈز آپ 1000 سال کا سفر طے کرتے ہو، ود ان دی سیکنڈز آپ 1000 سال پیچھے آتے ہو۔ حر ایک لمحے میں حسینی بنا، اور ابن سعد جو بچپن میں امام حسین کے ساتھ کھیلتا تھا، مولا کو جانتا تھا، ایک لمحے میں کیا بنا؟ خالدین فیہا، ابدی جہنم کی طرف چلا گیا۔ تو یہی جو آپ کے لمحے ہیں بڑے قیمتی ہیں۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اگر آخرت کے 1000 سال علی کو دیے جائیں، علی دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا ہے تو کم، منیمم دنیا میکسیمم آخرت کو بناتی ہے، منیمم دنیا ابدیت کو بناتی ہے۔ یہاں گناہ 5 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن وہاں سزا ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں ثواب 5 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن جنت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ خنجر جو امام حسین کے گلے پہ چلا تھا، کتنے منٹ کے لیے چلا ہوگا؟ میکسیمم 2 منٹس 3 منٹس امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا ہوگا، لیکن یہ خنجر کا چلنا جس نے شمر کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا۔ اور حر کو کتنے منٹ لگے ہوں گے خیمے سے نکل کر امام حسین تک پہنچنے میں؟ چند ہی منٹ لگے ہوں گے، لیکن ان چند منٹ میں حر حسین کی طرف سفر نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنی جنت کی طرف سفر کر رہا تھا۔ تو یہ آپ کے لمحے ہیں جو آپ کی زندگی میں سکون بناتے ہیں۔ یہ 1 گھنٹہ جو مجلس امام حسین میں آتے ہو، یہ مت سمجھنا یہ تمہاری زندگی کا 1 گھنٹہ ہے، بلکہ یہ 1 گھنٹہ نہیں ہے، تو 1000 سال اپنی آخرت کو بنا رہا ہے، عالم برزخ کو بنا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو انسان جب تک اپنی حقیقت نہیں سمجھتا، ولی خدا کی حقیقت کو سمجھ نہیں پائے گا۔ انشاءاللہ 10 دنوں میں آپ کی خدمت میں معرفت امام اور معرفت نفس، جب تک اپنی معرفت نہیں تب تک امام کی معرفت نہیں، جب تک اپنی معرفت نہیں تب تک خدا کی معرفت نہیں۔
اس زمانے میں مور دین 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ہم یہاں کمانے کیا آئے ہیں، کرنے کیا آئے ہیں۔ شہرت کا بھوکا انسان، دولت کا بھوکا انسان، جبکہ جانتا ہے ہر شے یہاں پہ رہ جائے گی، اور جہاں پہ مجھے جانا ہے وہاں پہ کیا لے کر جانا ہے یہ ولی خدا بتائے گا۔ کربلا میں امام حسین کیا لے کر آئے، اور جب اللہ کی طرف جا رہے تھے تو کیا لے کر گئے، اور جو امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے وہ کیا لینے آئے تھے، اور ولی خدا کو شہید کرنے کے بعد وہ کربلا سے کیا لے کر گئے۔ کہ عالم یہ ہے کہ سیدہ زینب سب کچھ گنوانے کے بعد بھی کہتی ہیں میں نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اور یزید سب کچھ پانے کے بعد بھی اپنے تخت پہ بیٹھا ہے لیکن اس کے دل میں وہ سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی عظیم سے عظیم تر چیز بھی تجھے مل جائے بالآخر اسے کیا ہے، فنا ہے۔